اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسین امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ معزز سامعین، حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور شرح صحیح مسلم میں روایت لکھی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے 1 سال اور 10 ماہ بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ معزز سامعین، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان مبارک میں اذان دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ فضائل صحابہ اور شرح صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا، اور جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تم نے ان کا کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ ان کا نام حسن ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو پھر آپ نے ان کا نام حرب رکھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے دکھاؤ، تم نے کیا نام رکھا ہے ان کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ ان کا نام حسین ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ تو جب حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، تم نے کیا نام رکھا ہے اس کا، تو پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ ان کا نام حرب نہیں بلکہ محسن ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نواسوں کا نام جو رکھا ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر رکھے ہیں۔ ان کے نام عبرانی زبان میں تھے جو کہ شبر، شبیر اور مبشر ہیں، اور عربی زبان میں ان کو حسن، حسین اور محسن کہتے ہیں۔ معزز سامعین، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت حسن و حسین سے محبت رکھے اللہ جل شانہ اس سے محبت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور ارشاد فرمایا ساتھ ہی کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا پس اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ معزز سامعین، امام طبرانی معجم الاوسط میں یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھیل رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں ان سے کیسے محبت نہ کروں، یہ دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ اور فضائل صحابہ میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگتے ہیں اور اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ ہماری ریحانتا یا فی الدنیا من الدنیا، کہ دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگتے ہیں، اور فضائل صحابہ میں حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔
معظمین ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ سرخ قمیصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نہال نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر اپنے نواسوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تشریف لے کے گئے، چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستگی کے ساتھ ان دونوں میں سے کسی ایک کو نیچے بٹھایا زمین پر۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ فرمایا تو دوبارہ پھر ان میں سے ایک چھلانگ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کو گھر چھوڑا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کی ماں کے پاس چھوڑا۔ معزز سامعین، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغیب محبت اہل بیت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی خدمت میں تلاش کرو۔ معزز سامعین، کشف المحجوب داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کے اندر یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈوری کا کنارہ پکڑا ہوا ہے، اور اسی ڈوری کا کنارہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا ہوا ہے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زانوں کے بل چل کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی عمدہ سواری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے، سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے نواسے حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ کشف المحجوب میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک نہایت ہی نادار، مفلس اور غریب شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نہایت ہی غریب، نادار، مفلس شخص ہوں اور صاحب اہل و عیال بھی ہوں، غریب ہوں، لیکن میرے پاس گزر بسر کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے اپنے پاس سے کھانا دیجیے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو رزق ہے وہ رستے میں ہے اور تم انتظار کرو، وہ آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 تھیلیاں دیناروں کی بھیجتے ہیں، اور ہر ایک تھیلی میں 1000 دینار موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5 تھیلیاں اس غریب شخص نادار کو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنا کم مال آئے گا، اتنی کم رقم آئے گی، میں تمہیں اتنا انتظار نہ کرواتا،
اور مجھے معذور سمجھو۔ ہم تو صاحب ابتلا لوگ ہیں، ہمارا دنیا سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، یہ دنیا فانی ہے، غرق ہو جانے والی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ کی جوان مردی، قوت قلبی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈٹ کے مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ تمام چیزیں اور باتیں کسی سے چھپی اور ڈھکی نہیں ہیں۔ اور اللہ جل شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نفوس قدسیہ اور ایسے اسلاف جن کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمائے کہ انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر شہادت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، آمین وما علینا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔